بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک مسائل آف انڈیا کی جانب سے اعتکاف سے ریلیٹڈ ایک بڑی امپورٹنٹ کلپ آپ لوگوں کے سامنے آنے جا رہی ہے، جس کے اندر اعتکاف کیا ہوتا ہے اور لاک ڈاؤن میں اعتکاف کس طرح کرنا ہے، عورتوں کو کیا ثواب ہے، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف کے مسائل کیا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ کلپ ہے، آپ لوگ ضرور جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور اپنے دوستوں کو بھی جوڑیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پیش فرمانے والے ہیں۔ اسلامک مسائل آف انڈیا ہندوستان کا ایک معتبر چینل ہے۔ آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف دراصل یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا کی مشغولیات کے اندر انسان منہمک ہو جاتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعتکاف کی عبادت اس لیے رکھی ہے تاکہ بندہ اللہ سے قرب حاصل کر سکے، دنیا سے الگ ہو کر کے اللہ سے جڑ سکے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جب سے اعتکاف کا حکم ملا تو اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا تھا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر وہ اعتکاف کرتے ہوئے سوتا ہے تو جب بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تب بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، خالی بیٹھا ہوتا ہے تب بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، گویا کہ اس کی 24 گھنٹے عبادت ہی میں گزرتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد اللہ کا ذکر، درود پاک، قرآن کریم کی تلاوت، یہ تمام ایسی چیزیں جو اللہ سے جوڑنے والی ہیں وہ تمام کی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ، اگر کوئی بندہ اللہ سے امید کرتے ہوئے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 بڑی خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق اتنی بڑی ہے کہ جتنی دنیا اور آسمان کے درمیان میں جگہ ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک دن کا اعتکاف کر لیا تو جہنم کو اس سے اتنی دور ہٹا دیا جاتا ہے جسے دنیا میں آسمان اور زمین، پھر اسی طریقے سے ایک اور اسی طریقے سے ایک اور، اتنی دوری کر دی جاتی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہوتا ہے وہ پوری بستی میں کسی ایک کے کر لینے سے تمام بستی والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں ایک آدمی کے کر لینے کی وجہ سے تمام محلے والوں کی طرف سے یہ کفایت کر جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسجد کے اندر کسی ایک کو بیٹھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا ہے تو تمام محلے والے یا تمام بستی والے پھر گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ 20 رمضان کی جب مغرب ہوتی ہے، جب روزہ افطار کرتے ہیں آپ، تو آپ کو روزہ افطار اس جگہ پہ کرنا ہے جہاں آپ اعتکاف کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو روزہ افطار کے وقت سے پہلے ہی اس جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور وہیں پر افطار کرنا ہے، اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی چاند دیکھے گا آپ کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ دوسری بات، اب لاک ڈاؤن کے اندر چند لوگوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے، تو کوئی ایک آدھ آدمی تو مسجد میں بیٹھتا رہے۔ بہت سارے وہ لوگ تھے کہ جو کئی سال سے 10 دن کا اعتکاف کرتے آئے ہیں، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد کے اندر جمع نہیں ہو سکتے ہیں، دشواریاں آ جائیں گی۔ اور کیونکہ سنت جو اعتکاف ہوتا ہے وہ ایسی ہی مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر جماعت ہوتی ہو، مؤذن ہو، باقاعدہ امام ہو، اقامت کہی جاتی ہو۔ لیکن فقہا کی بعض جزئیات سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ضرورت کے وقت میں اگر کسی دوسری جگہ کو بھی جہاں پر مسجد خانہ بن گیا ہو، جیسے آج کل ہر گھر مسجد خانہ بنا ہوا ہے، تو وہ لوگ اپنے معمول کو باقی رکھنے کے لیے اگر اپنے گھر کے اندر کسی ایک کمرے کو اپنے اعتکاف کی جگہ بنا لیتے ہیں اور اسی کے اندر عبادت کرتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں، ضرورت کے بغیر وہاں سے نہیں نکلتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں سنت کا ثواب دے دے گا۔ لیکن اصل مسئلہ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہوتا ہے وہ مسجد ہی کے اندر ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ مسجدیں چھوڑ کر لوگ گھروں میں رکھ لیں۔ یہ ایک ضرورت کی وجہ سے
उन लोगों के लिए बात मैंने कही है कि जो अपने मामूल को बाकी रखना चाहते हैं। दूसरी बात, एतकाफ के अंदर ज़रूरत के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए, बिला ज़रूरत गुस्ल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से घर के अंदर औरतें भी एतकाफ करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी मसला यही है कि एतकाफ अगर उनको करना है तो मस्जिद के अपने घर के किसी कोने को मस्जिद बना लें, जो मस्जिद रहती है या कोई कमरा होता है उसी के अंदर रहें, वहीं इबादत करें, घर के सहन में भी ना आएँ, उसी में अपने आप को रख कर के वहीं पर अल्लाह की इबादत करें। क्योंकि एतकाफ़ का मकसद मैंने शुरू में बताया कि दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया की जो रिवाज हैं, दुनिया की जो रस्में हैं, दुनिया के जो मामूलात हैं, उनसे अपने आप को बचाकर अपने जहन को पाक रख कर के किसी एक कोने में बैठकर अल्लाह से अपने आप को जोड़ना होता है। तो इसलिए उस कमरे में रहकर आप एतकाफ़ कर सकती हैं। इसमें अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, घर में आप अकेली हैं, सब्ज़ी वगैरह काटने की ज़रूरत पड़ गई तो आप सब्ज़ी वगैरह काट सकती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि दूसरी मस्तूरात ही इस काम को करें। लेकिन अगर बिला ज़रूरत सहन में निकल कर आ जाएं, किसी दूसरी जगह बैठ जाएं, तो इससे एतकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरीके से औरतों के लिए एक मसला ये भी है कि अगर उनको पीरियड हो जाएं और वो नापाकी के अय्याम में आ जाएं तो उनका एतकाफ़ वहीं से टूट जाता है। बाद में वो ईद के बाद इन 10 दिन की क़ज़ा रोज़े रख करके कर सकती हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों, ये एतकाफ़ बड़ी अहम इबादत है, इसको अंजाम देना चाहिए। लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के मौके पर कम अज़ कम अपने घर ही के अंदर एक दिन का एतकाफ़ करने का एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि इसकी बड़ी फजीलत आई है। जो बंदा एक दिन का एतकाफ़ कर लेता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 बड़ी खंदकों का फासला फरमा देते हैं। आम मामूलात के अंदर, आम दिनों के अंदर नौजवान और हमारे मुसलमान भाई शॉपिंग के अंदर मशगूल हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बड़ा सुकून है, इत्मीनान है। इसलिए आप एक दिन का एतकाफ़ अपने घर के अंदर ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। बाकी किसी को कोई मसला अगर पूछना है एतकाफ़ से मुताल्लिक, आपके जहन में कोई सवाल है, तो हमारे इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप नीचे वो सवाल लिखें, इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो ये थे कुछ बातें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।